بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیجئے جناب، آخر کار تحریک انصاف کامیاب ہو گئی۔ وہ اس طرح سے کہ پہلی دفعہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی اجازت کے بعد ان کی اجازت سے پہلا ورکرز کنونشن ہو گیا اور خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں تحریک انصاف ایک بہت جاندار، ایک شاندار ورکرز کنونشن کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ شیر افضل مروت ہو، تحریک انصاف کے کارکن ہوں، عوام ہوں، ووٹرز ہوں، ان کو داد دینی ہوگی کہ اتنی مشکلات کے باوجود وہ ایک بڑا ورکرز کنونشن جو اب تک پچھلے کئی مہینوں میں کہیں یا یہ کہہ لیں کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں اور جب سے پھر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ اب کئی مہینوں سے جاری ہے، تب سے لے کر اب تک اس کا جو منظر تھا یا جو اس میں جوش و خروش تھا وہ اس لحاظ سے کہ پہلے ہم نہیں دیکھ سکے، کیونکہ پہلے تو پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی تھی اور جناب گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھیں، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود بڑے بڑے کامیاب ورکرز کنونشن ہو گئے، شہر میں ہو گئے، ایک شہر میں کئی مرتبہ ہو گئے، لیکن گھروں میں ہوئے، کوئی بڑا جلسہ اس طرح سے نہیں کرنے دیا گیا، اگرچہ ان کے ورکرز کنونشن بھی جلسوں میں بدل گئے۔ اچھا، پشاور میں بھی یہ ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ جو جگہ مختص تھی، ایک ہال تھا، تو وہ جگہ کم پڑ گئی اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ باہر بھی لوگ تھے، باہر بھی عوام، اندر بھی، اور اتنا جوش و خروش کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ہوتا ہے ورکرز کنونشن۔ یہ جس طرح سے نون لیگ کروا رہی ہے یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں یا فضل الرحمان صاحب یا عوام، حتیٰ کہ عوامی نیشنل پارٹی، وہاں تو لوگ ہی نہیں آئے، تو وہ ایک الگ ہی قصہ تھا۔ اصل ورکرز کنونشن یہ ہوتا ہے، اس میں جس طرح کے نعرے لگے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کا جس طرح مطالبہ ہوا ہے، رہا کرو عمران خان کو، رہا کرو، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، اور پھر یہ بھی نعرہ پشتوں میں لگا کہ جی ایک دفعہ عمران اشارہ کرو پھر تماشا دیکھو، اس طرح کے نعرے لگے ہیں۔ شیر افضل مروت کا جس طرح کا استقبال ہوا ہے، لوگ اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی کپتان نہیں آیا، یہ عمران خان نہیں آیا، یہ شیر افضل مروت آیا ہے، ایک عمران خان کا ایک کھلاڑی آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح کا جوش و خروش ہے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، کس طرح ان کو ریسیو کیا گیا ہے، لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ اور پھر گلیوں کی آپ دیکھیے جو صورتحال ہے، گلی کے ویژولز آ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ فلاں گلی ہے، یہ فلاں علاقہ ہے، اور ابھی آپ دیکھیں یہ گلی بھر چکی ہے، لوگ نکل رہے ہیں جس طرح اکٹھے ہو کر، اور شاید اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے کہ پولیس کے لیے بھی روکنا اس دفعہ مشکل تھا، اگرچہ انہوں نے اجازت دی تھی، لیکن بہانے تو کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے اتنے بہانے بنائے اور روکنے کی کئی دفعہ کوشش کی، پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے کہ ان کو نہیں روکا جا سکا۔ اب یہ بھی تھا کہ عجیب و غریب شرائط بھی تھیں کہ جی ٹک ٹاک نہیں بنانی، آپ نے اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں بنانی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، تو بند جگہ پر جناب آپ کر سکیں گے، اس طرح کی بات۔ اب آگے ہے جلسہ۔ یہ جو ورکرز کنونشن ہوا ہے، اس میں یقیناً یہ بات ہے کہ اس کے بعد یہ سامنے آ گیا ہے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف اس وقت ایسی جماعت ہے جو نہ صرف یہ کہ بھرپور ورکرز کنونشن کر سکتی ہے اور دباؤ پکڑ دھکڑ اس کے باوجود، بلکہ وہ جلسے بھی سب سے زیادہ بڑے کر سکتی ہے اگر ان کو اس کی اجازت مل جائے، اگر ان کو وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک اوپن فیلڈ مل جائے، اوپن فیلڈ پوری طرح نہ ملے، کچھ تو مل جائے، لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ملے۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے جس طرح سارے راستے پھول بچھائے جا رہے ہیں، ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کے ادھر پھول بچھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ عوام میں نہیں جا پا رہے۔ کوئی آپ کو ان کا ورکرز کنونشن نظر آئے گا، وہ تو جب اپنے وہاں پر ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور بس وہی اشرافیہ، وہی سیٹ اور یہ سارا کچھ، تو وہاں بھی یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ورکر ہی نہیں آتا۔ ورکر تو ویسے یہ چھوت ہے، اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ تو صرف بھیڑ بکریاں ہیں، جب ان کو ضرورت ہوگی ان کو لایا جائے گا وہی بریانی کی پلیٹ اور کھانے شانے پر، اور ان کو کچھ خرچہ پانی دے دیا جائے گا، ٹریول ساتھ اور آ جاؤ۔ تو جناب اب صورتحال یہ ہے کہ وہی میاں نواز شریف صاحب جو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، اب چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے ہیں، 15 سال کے بعد ان کے پاس گئے ہیں۔ اب یہ سب جانتے ہیں کہ نہ تو مریم نواز صاحب یہ چاہتی تھیں، نہ ان کے کوئی اور رہنما یہ چاہتے تھے کہ جناب اب یہ ایسے ہی ایک یعنی قافلی کا ایک طرح سے جنازہ ہی ہے، تو ہم اس کو کدھر اٹھاتے پھریں گے، نہ ان کو کسی نے ووٹ دینا ہے نہ کچھ کرنا ہے، ہم اب کیا کرتے پھریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے جس ڈیل کے تحت میاں نواز شریف صاحب لندن آئے ہیں تو اس کو تو نبھانا پڑے گا، تو اب اس میں باپ پارٹی بھی ہے، اس کو تو چلے شوق سے آپ نے لے لیا، ایم کیو ایم بھی ہے، چلے مان لیتے ہیں اس کو بھی یہ لیا، لیکن یہ اب آپ نے یہ جو ایک قافلی کا سیاسی جنازہ سا ہے، اس کو آپ نے اٹھانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
تو اب یہ ان کو بھی پتا ہے کہ کچھ نہیں ملنا، اب سیٹ ڈسپینڈ یا الحاق یہ الگ سے ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک الگ سی چل رہی ہے بات، وہ بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جناب وہاں پر خیبر پختونخوا میں ہم ان کو تھوڑا سا سپورٹ کریں گے، پنجاب میں ہمارے ساتھ بھی کچھ کرنا ہوگا۔ تو یہ اگر فضل الرحمان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں، تو پہلی دفعہ ہوگا کہ اب نون لیگ کو اپنی سیٹیں کچھ چھوڑنی بھی پڑیں گی فضل الرحمان صاحب کے گروپ کے لیے۔ یہ ان کی حالت ہو گئی ہے، جس کو کہتے ہیں حالت پتلی ہونا، یہ ہے۔ اور بکھلاہٹ کا اندازہ لگائیے، پریشانی کا اندازہ لگائیے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ اب تو میں نے دیکھا کہ ARY پر جناب کاشف عباسی کے شو میں محمد علی درانی صاحب جو ایک دور میں مذاکرات اور یہ سارا کچھ کرتے رہے، تو اس پر کاشف عباسی صاحب بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیں اب تو میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں جی مجھے آپ نے ایسی خام خواہ بلا لیا ہے، اب آپ الیکشن کی طرف مجھے دھکیل رہے ہیں، الیکشن تو ہم فری اینڈ فیئر ذرا سے بھی ہو گئے تو ہم جیت نہیں سکتے، تو اب پوری طرح سے جب آپ نے مجھے لاڈلا بنایا ہے، میرے اوپر ٹیگ بھی لگ گیا ہے، تو ہر طرح سے مجھے سپورٹ کریں، مجھے بس الیکشن آپ بس جیت کر دیں، الیکشن نہ کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 100% مجھے چاہیے، کوئی 2 تہائی اکثریت، سمپل میجورٹی، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس پر محمد علی درانی صاحب نے کہا کہ پھر آپ لینے کیا ہیں، پھر لندن چلے جائیں۔ اگر آپ اب آپ کو ساری سہولتیں بھی دیں، آپ کے کیسز بھی معاف کیے، سارے ادارے آپ کی سپورٹ پہ لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ آپ کو کر کے دے دیا ہے، اب اس کے بعد بھی اگر آپ سے الیکشن نہیں بن رہا تو ہم اور مزید آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ محمد علی درانی صاحب کہنے جی کہ آپ انگوٹھا لگا دیں کسی چیز پر، اس کے بعد اس سے پھر جائیں نہیں۔ تو یہ جو لندن پلان ہے اس کے تحت آپ کو کام کرنے پڑیں گے، اور اسی کی ایک کڑی نظر آتی ہے کہ نہیں اب طاف لیگ کا بوجھ بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا، چودھری شجاعت کا بھی، ان کو ملے نہ ملے ووٹ، ان کا کوئی وہاں پر ووٹ بینک ہونا ہو، اب آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اپنی لڑائیاں ان کی ختم نہیں ہو رہی نون لیگ کی، تو یہ کام بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ سہولت کاری کا اندازہ لگائیے کہ اسلام آباد سے کیا خبر آئی ہے کہ وہ نوجوان جو باہر سے پڑھ کر آتے ہیں، ڈاکٹر بن کر آتے ہیں، یہاں پر ان کا کوئی مسئلہ تھا، وہ اسلام آباد میں احتجاج کرنے لگے، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ یہاں صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب، نون لیگ کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ کوئی احتجاج کر سکتے ہیں، وہ عدالتوں میں جا کر گملے بھی توڑ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا وہ جس طرح آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے باہر فضل الرحمان صاحب آ کر دھرنا دیں، دیواریں پھلانگیں، کچھ کریں، صرف ان کو یہ اجازت ہے۔ کوئی اور چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو، چاہے ڈاکٹریٹ کا طالب علم ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اجازت نہیں ہے۔ ان کو پولیس نے گرفتار کیا، دھاوا بولا، مار پیٹ کی ہے، تشدد کیا ہے، اس کی بھی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، یہ حالات ہے کہ ایک طرف پوری طرح سے سہولت کاری ہمیں نظر آ رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، لیکن وہ بند کمروں سے باہر ہی نہیں نکل رہے، وہ صرف اشرافیہ سے مل رہے ہیں، طاقتوروں سے مل رہے ہیں، سیٹھوں سے مل رہے ہیں، عوام میں نہیں ہیں۔ تو اب تو سرویز سے بات ہی آگے نکل گئی ہے، اب تو سرویز کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اب تو آن گراؤنڈ آپ نے دیکھ لیا کہ پشاور میں تھوڑی سی اجازت ملی ہے، اور کیا منظر وہاں پر نظر آیا ہے، کس طرح کے وہاں پر نعرے لگے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور پھر لوگوں میں جو جوش و خروش نظر آیا ہے۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ شادیوں میں یہ عام نظر آ رہا ہے کہ شادیوں میں اب گیت گائے جا رہے ہیں، جناب عمران خان صاحب کے گیت ہو رہے ہیں، اور لوگوں میں جوش و خروش دیکھنے والا ہے۔ پھر تصاویر دولہے کو جناب پیش کی جا رہی ہے عمران خان کی، تو اب کیا ایسے لگتا ہے کہ کیا شادیوں پر پابندی لگائی جائے گی، کیا ہوگا، کیا دولہے کو گرفتار کیا جائے گا اس وجہ سے؟ تو کہیں نہ کہیں مجبوراً ان کو تھوڑی سی اجازت دینی پڑی ہے، کیونکہ پریشر بڑا ڈیولپ ہو رہا تھا کہ یہ اتنا اندھیر نگری، اتنا کیا کہنا چاہیے کہ اس طرح یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی، اس طرح سے اس دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کہ جی بس ساری جماعتیں آئیں، ان کو سہولت کاری مل رہی ہے، ان کو سرکاری سطح پر جناب DC جو ہے وہ تصاویر لگا رہا ہے کہ دیکھیں جناب میں نے اس کا بھی جلسہ کروا دیا، میں نے اس کا بھی جلسہ کروا دیا، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں ہم نے پکڑ لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آگے بھی اسی طرح سے اب اجازت ملتی رہے گی، کیونکہ پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے جیسے ورکرز کنونشن ہوئے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب لگتا ہے ایسے ورکرز کنونشن کے بعد شاید الیکشنز ہی نہ ہوں، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست چلی گئی ہے کہ جناب وہ الیکشن رکوائے جائیں، ابھی شیڈول نہ اناؤنس ہو، اور فوری طور پر جناب وہ دیکھیے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ درخواست لگوا بھی دی ہے، تو یہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ بندیوں کے اعتراضات، سارا کچھ چل رہا ہے، اور خطرات اور خدشات وہ ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا تھا کہ جس طرح سے ماحول بن گیا ہے، لگتا ہے الیکشن سے نہ بھاگیں، وہ ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ کامیاب جس طرح کا اجازت دینے پر ہو گیا ورکرز کنونشن، اب یہ نہ ہو کہ جناب آگے سے اجازت ہی نہ ملے، کیونکہ یہ کیا ہو گیا، اتنے لوگ نکل آئے ہیں، گلی گلی میں لوگ نکل آئے ہیں، پورا شہر ایسے لگ رہا تھا کہ جانا چاہ رہا ہے جناب سارے ورکرز کنونشن میں ہی چلے جائیں۔ تو اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے، اور دن بدن یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ جس طرح شیر افضل مروت کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں آپ کو ختم کرنا پڑے گا، مار دینا پڑے گا، ورنہ ہم نے جو راستہ چن لیا ہے، ہم نے اب آگے بڑھنا ہے، اپنی جدوجہد کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بڑی اہم،
تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو سابق صوبائی وزیر ہیں وہ بھی آئے اس ورکرز کنونشن میں، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کہتا ہے کہ مجھے 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ ہیں وہ اعلانات، یہ ہیں وہ عمران خان صاحب کے جملے جو مسلسل لوگوں کو متحرک رکھ رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں، اب بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، پنجاب کی بات ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے پورے پاکستان میں کیا ماحول بنتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔